بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورع وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء الهدى أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین الملت الحافظ شاہ محمد انور اللہ فاروق کی فضیلت علی رحمت و رضوان شاہ فرماتے ہیں ہے درود پاک کی ذکر شرع علی مقام ہر طرح سے اس کا معروف و محمود اہتمام بے تعداد صبر عالم پر نظام اور فرشتے دائما مشغول ہیں جس میں تمام کئی بات ہو جس میں بہت حقی شریف ہے تو بات سے بڑی جس کا نہیں کوئی شریف. ایک مرتبہ آپ شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محترم سامعین اکرام، آج جس چیز کی ہم کو سخت ضرورت ہے اس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شکل. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یقین محکم. ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ محکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. کس کے ساتھ ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے؟ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیے کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یقین مضبوط رہے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل کرم ہوگا، اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب رہیں گے. اور وہاں سے ہمارا یقین کمزور ہوا تو پھر سمجھیے کہ ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یقین کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمارے یقین میں کمی ہے تو اس میں اضافہ ہوگا. وہ ایک روایت کیا ہے؟ وہ ایک روایت ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کی روایت ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو 100 سال تک اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرتا رہا. اس کے بعد وہ مر گیا، انتقال ہو گیا. اس کی برائیوں کی وجہ سے لوگ بہت نفرت کرتے تھے اس کے ساتھ، اسے بہت حقیر سمجھتے تھے. اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگوں کو کوئی اطلاع نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھی. تو کیا کیا لوگوں نے کہ اس بدکار شخص یہ اتنا گناہگار، اتنا بدکار ہے، اٹھا کر لے جا کر گڑ پر پھینک دیا، کچرے میں ڈال دیا. اور ڈال دے کے اس کا خوش ہو گئے، گناہ ہو گئے کہ ایک
خطرناک آدمی کو ہم نے اس کے انجام کو پہنچا دیا کہ اسے کچرے میں ڈال دیا۔ یہ لوگ یہ عمل کیے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی بھی، اے موسیٰ ہمارا ایک مقبول بندہ، ہمارا ایک پیارا، ہمارا پسندیدہ، اس کو لوگوں نے گھٹ پر ڈال دیا ہے، اے موسیٰ جاؤ، اس کا مقام وہاں پر نہیں ہے، اسے وہاں سے ہٹاؤ، اسے اچھا نہلاؤ اور اچھا کفن دو اور اچھی طریقے سے اس کو دفن کرو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر موسیٰ کلیم اللہ کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتے تھے، کوئی اللہ سے بات کرنے والے تو اللہ سے بات کر کے کہا، اے رب ذوالجلال یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بندہ کہ 100 سال تک نافرمانی کا کرتا رہا اور پوری قوم بنی اسرائیل اس کی شاہد ہے، گواہی دیتی ہے، مگر تیری طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ایسے گناہگار بندے اس کو نہلانا دھلانا نماز جنازہ پڑھنا میں تو یہ کام کر لوں گا، مگر قوم تانے دے گی کہ اتنے برے بندے، اتنے بدکار موسیٰ کلیم اللہ نے جو وہاں سے نکالا اور نکال کر اتنا اہتمام کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً اے موسیٰ کلیم اللہ تمہارا اور قوم بنی اسرائیل کا جو کہتا ہے بالکل سچ ہے، کوئی غلط نہیں ہے، مگر سنو اس کے تمام گناہ ایک طرف اور اس کا ایک عمل خلوص دل کے ساتھ اس نے جو کیا وہ ایک طرف، اور سنو وہ عمل کیا تھا، ایک مرتبہ اس کے سامنے توراۃ شریف تھی، تورات کے وہ اورات کی گردانی کر رہا تھا، عورت پلٹا رہا، اسی میں ایک جگہ ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھ لیا، جیسے ہی نام کو دیکھا تعظیم کے ساتھ اس کو اٹھایا اور اس نام پاک کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، ہمارے حبیب کے نام کی تعظیم بجا لائی، تو اس لیے ہم نے اس کے تمام گناہوں کو ایک طرف رکھ دیا اور ہمارے حبیب کی عظمت کو ایک طرف رکھ دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا اور وہ ہمارا مقبول بندہ ہے، ہمارا محبوب بندہ ہے، اس وجہ سے کہ صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے سے، نام محمد صلی علیہ، نام محمد صلی علیہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کرے جو ہے دافع رنج بلا، قوت عشق سے ہر فرد کو بالا کر دے، یا اللہ قوت عشق سے ہر فرد کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، نام محمد صلی اللہ علیہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا ہے، مگر حضور کا امتی نہیں ہے، مگر نام پاک کی تعظیم بجا لایا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا، تو اب ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول کی تعظیم بجا لائے تو کتنا ہمیں مقام عطا نہیں فرمائے گا آخرت میں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اپنے ذہن نشین رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ سرکار کے صدقے ہوئے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد، ہمارے انتقال کے بعد یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا، ہمیں فکر نہیں ہے
تاریخی کی فکر نہیں ہے، قیامت کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں جب بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا شدید دن ہوگا، مگر آقا نے فرمایا شفاعتی اہل الکبائر کہ میری شفاعت بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے، میری شفاعت بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، نہیں ایک جو انجام دے رہا ہے، مگر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے رسول کی شفاعت اس پر لازم ہے، رسول شفاعت کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب ہم اس دنیا میں جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، آج جو اسلام کو اور مسلمانوں کو جو چیلنجز ہے اور جو دشمنان اسلام ہمیں للکار رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے اب ہم ایک وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو خامیاں ہم میں ہیں ان خامیوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دشمن ہر طریقے سے جو مسلح ہو رہا ہے، مگر ہم غفلت کا شکار ہے، ہمارا شعور بیدار نہیں ہو رہا ہے، ہمارا احساس نہیں جاگ رہا ہے، ہم غفلت کے میں سو رہے ہیں۔ تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخرت میں تو ہم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، صدق دل سے ایمان لانے یقیناً ہماری منزل کامیاب ہے، مگر اس وقت کی نہیں، اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے؟ آج دشمن ہمیں تہس نہس کرنے پر تلا ہوا ہے، آج دشمن ہماری شریعت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، آج دشمن ہمارے مساجد کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی اور ہم خاموش رہے، اب دوسری مساجد پر بھی پوری نگاہیں ہیں، پھر بھی ہم خاموش نظر آ رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس لائق عمل نہیں ہے، بلکہ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم اس بارے میں کیا کریں، کیا سوچیں، کیسا کریں، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ تو خدا ہی رہتا ہے، ہونے دو، یہ سوچ ہے، یہ سوچ کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو اس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت کا جو مفہوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ آج دشمن کو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اپنے احوال کو بدل رہا ہے، وہ اپنے مذہب کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے، اپنی معیشت کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے، اور دشمن مسلمانوں کی معیشت کو بھی تباہ کر رہا ہے، مسلمانوں کے مذہب کو بھی برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، مگر ہم اس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ نہیں، ایسی مسلمانی اس وقت چلنے والی نہیں ہے۔ تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں جو قتل کیا جائے گا، ہمارے گھروں میں گھس کر آپ کو بےزتی کی جائے گی، ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت کو تاراج کیا جائے گا۔ اس وقت ہم ووٹ سنبھالے تو کام نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آج ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے اور اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، حالات کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر عام خاص کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج عید الفطر کا موقع ہے، مسجد میں آئے ہیں، الحمدللہ ہم بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں۔ اب سب کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان، معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہیں، مگر جب مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ٹوپی جیب میں، گھر میں، کہیں پہ بھی ڈالتے ہیں، جیسے ٹوپی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم
تو لوگوں کو ٹوپی ڈالتے ہیں، ہم کو ٹوپی کی کیا ضرورت، یہ معاملہ ہمارا ہو گیا ہے، ہم کو ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز جو مسلمانوں کی نشانی ہے اس کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے تو اس کو عام کرنا ہے۔ ہماری ٹوپی، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، یہ سب ان چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل کے پیکر بھی تھے، یقین محکم بھی تھا، عمل محکم بھی تھا، اور محبت فاتح عالم بھی تھے، یقین محکم عمل محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شخصیت میں ملے۔ سنت رسول چہرے پر ہمارے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، کوئی ہم توجہ دینا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جس کو داڑھی نہیں تھی، بڑے بڑے مونچھ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مجھے رب نے تو مونچھ کم کرنے کی اور داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا، اور اس کی فرمائی حالانکہ وہ رب کو ماننے والا نہیں تھا۔ تو اب دیکھیے اب ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، داڑھی مبارک ان کو بھی مگر کھری داڑھی نہیں تھی، بالکل تھوڑے سے باتیں کہیں کہیں پر کچھ باتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب یہ صحابی گئے اپنے سوچ کے حساب سے انہوں نے سمجھا کہ یہ الگ الگ دو چار بات ہیں، شاید یہ اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، اور وہ والوں کو کٹوا دیا۔ پھر دوبارہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے چہرے کو موڑ لیا۔ اب صحابی رسول پریشان ہو گئے، کیا رسول ناراض ہو گئے تو صحابہ کے لیے رہا کیا؟ اب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے چہرے پر بال تھے، تم نے اس کو کیوں کٹوایا؟ تو ہم کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مسکرا دیا تو میں نے سمجھا کہ یہ اچھے نہیں دکھ رہے، اس لیے اس کو نکال دیا۔ تو آپ نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات ایسی نہیں کی، بلکہ جب وہ بال دور دور کی تھے مگر نورانی مخلوق فرشتے تمہارے چہرے کو گھیرے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر میں نے مسکرا دیا۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ داڑھی کی اہمیت، ہمیں داڑھی چھوڑنا چاہیے۔ میں کسی پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ سے زیادہ میں گناہگار ہوں، مگر میری ذمہ داری ہے کہ اسلام کیا ہے سمجھانا ہوتا، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی داڑھی رکھے یا نہ رکھے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، مگر بہت زیادہ نقصان ہے اس میں۔ ہم اپنے نشانوں کو ختم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو تھوڑی بات ہے تو اتنی فضیلت۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے جو ارشاد فرما رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اسلامی احکامات کو سمجھنے کے بعد صحابہ کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ اس کے آگے کرتے نہ پیچھے کرتے، جو وہ فرمایا وہ کرتے تھے۔ اور قرآن نبی یہی کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول میں اس بات کا حکم دے اسے اپنا لو، اور اس بات سے روک کے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اسلام کوئی جو ہے تو بڑا ہارڈ نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ آسان ہے۔ کیا ہے؟ کوئی چیزوں کا نام اسلام ہے کہ رسول کی اس بات کا حکم ہے وہ کرنا، اس بات سے منع ہونا، اس سے رک جانا۔ اب دیکھیے یہ کوئی بڑی چیز ہے نہیں ہے۔ ہم اگر کسی آفس میں اگر کام کرتے ہیں تو ہمارا کوئی آفیسر حکم دے تو اسے اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں تو اسے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ ارے دنیاوی عہدیدار کوئی حکم دے اور اس کو اپنا لے اور کسی چیز سے روکے تو ہم رک جائیں، اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کا حکم دے رہے
ہماری تباہی اور بربادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ہٹانے کی وجہ سے ہے۔ ادھر اگر توجہ ہوگی تو پھر یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں کامیاب رہیں گے، آخرت میں تو الحمدللہ ہمیں ایمان ہر حال میں ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر آپ ایمان پر ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا ایمان پر خاتمہ ضرور کرے، کیونکہ آخر وقت بہت جو ظاہر بات ہے کہ آخر وقت میں ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بڑے لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کر، اور کچھ بھی کر لیں بڑے عمل کر لیں، مگر آخر وقت میں اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو سب کام میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان سے چلے جائیں تو پھر کتنے بھی گناہگار ہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، مگر اس وقت بھی ہمیں شروع کرنا ہے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے اور اپنا نور بنوانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے اپنانا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور ظاہراً ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہونا چاہیے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی ذرا دیر سے تشریف لائے، آنے سے ابتدا اسلام تھا ذرا تاخیر سے آئے، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کہ ابتدائی اسلام تھا خطبے کے احکامات وغیرہ پورے معلوم نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کچھ ادھر ادھر جو ہے بات کر رہے تھے، تو ادھر ادھر جو ہے ٹھہر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ، تو سب کے سب بیٹھ گئے، اور جو صحابی جو اسی وقت آئے تھے وہ تو بالکل آخر میں تھے، جہاں پر چپلیں وغیرہ چھوڑنے کی جگہ تھی وہاں پر تھی، جب ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو فوری اسی وقت وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے، ذرا بھی آگے نہیں بڑھے، جیسے کام یہاں پر آئی وہیں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں آپ کے ساتھیوں نے کہا یہ تو پہلے والوں کے حکم تھا، ہمارے لیے تو نہیں تھا، تم تو بعد میں آئے، تو کیا عاشقانہ جواب دیے، کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والے بات اور ان کی قید نہیں لگائی، بلکہ اجلسو بات میرے کام میں بات آ گئی، اجلسو، اگر میں اس وقت آگے بڑھ جاتا اور اس وقت مجھ پر موت آ جاتی تو اللہ کے رسول کی نافرمانی میں آ جاتی، اسی لیے میں اس وقت وہیں پر بیٹھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے ہے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کی چنگاری ہاتھ میں ہو؟ سب کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دیا، انگوٹھی نکالی پھینک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اس کے بعد دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اٹھا کر اس کو بیچ دو اور اس کے پیسے اپنے استعمال میں ڈالو، اپنے تصرف میں ڈالو۔ تو اللہ اکبر میں صحابی رسول کہتے ہیں صحابی رسول نے کہا اللہ خدا کی قسم کہ جس چیز کو رسول نے پھینک دیا میں اس سے قدر لینے والا نہیں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے مقابلہ مصطفیٰ، اتنی قیمتی چیز سونے کی چیز ہے مگر اس کی پرواہ نہیں کر رہے، پرواہ ہے تو کس چیز کی ہے؟ رسول کے حکم کی پرواہ ہے، رسول کے احکام کی پرواہ ہے، یہ غلامی اسے کہتے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونا چاہیے۔ آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، صحابہ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سوچتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں مگر حقیقت میں عاشقان مصطفیٰ نہیں ہے، غلامان مصطفیٰ بھی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے، عشق تو بہت دور کی بات ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایک جنگ کا موقع آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر بھروسہ مت کریے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی شیر خدا ہے اور صحابہ اکرام ہیں، آپ ان پر جو ہے بھروسہ مت کریے، کل کوئی مصیبت آ جائے گی تو یہاں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گا، فوری جواب دیتے ہیں ارے نمبر جا تو اپنے لات اور منات جو بڑے ہوتے لات اور منات کے جو شرم کا موجود ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں ہم جب تک رہیں گے ہماری جانوں کو قربان کر لیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی غضب آنے نہیں دیتے۔ ہم کہو ہیں کہ نام احمد کو جو سینے میں بسا رکھا ہے، پھر میرے واسطے دنیا میں پتا کیا رکھا ہے، نام پہ ہاتھ محمد کے نام دیں گے، سارے عالم کو یہ پیغام سنا رکھا ہے۔ محترم سامعین اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی وہ کردار ہے، اسی کو اللہ تعالی نے کہا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لوگوں یعنی صحابہ نے ایمان لایا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ پہلے پارے کے دوسرے آیت کا ٹکڑا ہے، آمنو کما آمن الناس۔ اس کا پچھلا کیا ہے؟ جو ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کہ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ یہ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ جو منافقین جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو صحابہ کے ساتھ صفوں میں شامل ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ سے بھی پہلے آ کر جماعت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ اکرام ہیں، اس میں منافقین بھی ہے۔ جب تک ڈھیل دے رہا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیل دے دی، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کے مجمع میں جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ چل تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل جا۔ تو سب بلا سوچنا نکل گئے۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ کو غیب کا علم ہے، کیا نہیں کہا؟ تو منافق بھی جانتے تھے کہ رسول کے لوگوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، مگر آج کے لوگ کیسے ہیں؟ ویسے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کو غیب کا علم نہیں ہے، تو وہ منافق سے بھی یہ بدتر ہو گئے۔ وہ تو اتنا تو جانتے تھے کہ رسول کو غیب کا علم ہے، اس لیے خاموشی سے نکل گئے۔ آپ نکل کے جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کو آ رہے ہیں، بڑی شرمندگی محسوس کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز ختم ہو گئی، مجھے نماز نہیں ملی اور لوگ نماز پڑھ کے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا جماعت ہو گئی؟ نہیں عمر آپ چلے جائیے، آپ کو نماز مل جاتی ہے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مت پوچھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا جانے کے بعد۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اگر میں کہوں کسی کے بارے میں تو مجھ پر یہ شدت پسند ہے تو فتویٰ دیں گے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے، ہاں قرآن کی بات ہے۔
اور کہیں اندر جانے کی ضرورت ہے، زیادہ باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا پارا دوسرے رکا دوسرا رکوع پورا اس میں تقریباً منافقین کے تعلق سے. پہلے کی چند آیتیں ایمان والوں کے تعلق سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس میں ایمان والوں کی شان، ان کی صفات بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد اسی رکوع میں دو آیتیں کافروں کے تعلق سے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ چھوٹا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی بنسبت یہ چھوٹا رکوع ہے. یہ چھوٹے رکوع میں پہلے ایمان والوں کی شان بیان کی گئی، اس کے بعد کافروں کے بارے میں کہا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا رکوع ہے. یہ اس رکوع سے بڑا ہے، وہ پورا دوسرا رکوع منافقین کے تعلق سے ہے. اب اندازہ لگائیے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کا پھر یہ ایک ہی جگہ نہیں اور کئی جگہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، بلکہ ایک صورت کا پوری سورہ منافقون جو آئی ہے وہ نام ہی ان کا منافقون ہے. جب منافقون ہے تو ایک صورت سورہ مومنون بھی ہے اور ایک صورت کافرون بھی ہے. تو مومنون کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کافرون کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، منافقون کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہیں اور نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کے کلام میں کہ اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ منافقین یہ کیا چیز ان میں کمی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے لوگوں نے یعنی صحابہ نے ایمان لایا تو کیا چیز کی ضرورت تھی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعانہ محبت کرتے تھے، جو بدون کا محبت کرتے تھے، جو جانثاری تھی، جو ہدایت تھی، بلکہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو پھر کافروں کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام نہیں کر سکتے، ان کو شکست نہیں دے سکتے. بولے کیوں؟ بولے ان کے ساتھ ایسے جانثار ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کا پانی نیچے جانے نہیں دیتے. ان کے جانثار ایسے ہیں. کلی کرتے ہیں تو کلی کا پانی نیچے جانے نہیں دیتے. ناک میں خلال کرتے ہیں تو ناک کا پانی جانے نہیں دیتے. چہرہ دھوتے ہیں تو جانے نہیں دیتے. الغرض وضو کا پورا پانی وہ خود حاصل کرنے کے اپنے چہروں پر بن لیتے ہیں، اور جہاں تک نوبت آتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں ایسا معلوم ہونا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں، اب ان کے پاس ایک بڑی لڑائی ہونے والی ہے اس کو لینے کے لیے. تو یہ جو عظمت مصطفیٰ صحابہ اکرام میں، صدیق اکبر میں، فاروق اعظم میں، عثمان غنی میں، حیدر کرار میں، حضرت ابو ہریرہ میں، حضرت بلال میں اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں یہ جو صلاحیت تھی، یہ جانساری تھی، اس کو دیکھ کر یہ منافق کہتے تھے کہ ارے یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی کوئی ایمان ہے، یہ بھی کوئی تہذیب ہے کہ رسول کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، یہ تو غلو کر رہے ہیں، یہ تو حد سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انہیں کا ایمان میرے پاس مقبول ہے، انہیں جانچاروں کا ایمان مقبول ہے، تمہارا ایمان مقبول نہیں ہے. تم اپنے آپ کو بڑے لائق سمجھ رہے ہو، بڑے فارغ سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہو، اسلام کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہو، کلمے کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہو. نہیں، وما هم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہے. ایمان والے بن رہا ہے تو صدیق اکبر کے عمل کو سامنے رکھو، فاروق اعظم کے عمل کو سامنے رکھو، عثمان غنی کے عمل کو سامنے رکھو، علی مرتضیٰ کے عمل کے سامنے رکھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عمل کو سامنے رکھو. ویسی بے وفاداری ہونا چاہیے. تمہاری یہ بے وفاداری نہیں چلنے والی. رسول کے ساتھ تم سچے اور پکے وفادار بن جاؤ، ویسا ایمان لاؤ تو ویسا ایمان میرے پاس قابل قبول ہے. تمہارا ایمان چلنے والا نہیں ہے،
ہمارا لباس بھی ہم آہستہ آہستہ یقیناً یہ جو برائیاں آ گئی ہیں جس کو ہم اہمیت نہیں دی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے، تو آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو ہمیں